قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور ماہ ربیع الثانی میں آپ جانتے ہیں ARYQ TV ہر سال خوبصورت پروگرامز پیش کرتا ہے جس میں ہر عمر کے افراد کے لیے پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ بطور خاص جو محفل منقبت ہے، اللہ اکبر، اسی چینل پر اسی وقت آپ روزانہ دیکھتے ہیں، جس میں منظوم و منصور ہر دو حوالوں کے ساتھ اس محفل میں مناقب سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کیا جاتا ہے، اور آج بھی الحمدللہ وہی سلسلہ ہے، لیکن آغاز حمد رب جلیل سے ہوگا، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد منقبت کا سلسلہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایک بار پھر ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب، آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے چہرے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ بہت علمی کلام ہمیں سننے کو ملے گا، تحقیقی کلام ماشاءاللہ سننے کو ملے گا۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف قاری و نعت خواں جناب قاری اسد الحق تشریف فرما ہیں، آپ کے ساتھ محمد حسیب صدیقی قادری، اور آپ کے ساتھ عبد الباسط اجمیری۔ تینوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب سے تو آپ واقف ہیں، لیکن یہ جو دو نام ہیں محمد حسیب صدیقی قادری اور عبد الباسط اجمیری، یہ ہماری مرحبا یا مصطفیٰ جو آپ نے دیکھا سیزن 12 اس کی دریافت ہیں، یعنی کہ ان میں وہ لوگ ہیں، یہ وہ شرکاء ہیں کہ جو اپنے خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ نمایاں ہوئے، اور الحمدللہ ARYQ TV کے دروازے ان لوگوں پر کھلے ہیں اور آج بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو تینوں کو میں خوش آمدید بھی کہوں گا، اور عبد الباسط اجمیری سے گزارش کروں گا کہ حمد رب جلیل پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ تیری شان تیری شان امن والہ اللہ جل جلالہ، تیری شان امن والہ، تیری شان امن والہ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ میں گناہگار ہوں اے خدا، کوئی کام نیک نہ کر سکا، میں گناہگار ہوں اے خدا، کوئی کام نیک نہ کر سکا، تیرا فضل و بدل ہے بے بہا، نہیں ہو سکا حقدار، نہیں ہو سکا تیرا حق ادا، مجھے رکھنا حشر میں سرخ رو، مجھے رکھنا حشر میں سرخ رو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ جو حساب روزے حساب ہو میں
میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں، جھولی میری بھر جاتی ہے، اللہ 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 جل جلالہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حمد رب جلیل پیش کر رہے تھے عبدالباسط اجمیری۔ آپ آج بھی کسی کامل اللہ والے کی بارگاہ میں، کسی کامل اللہ والے کے مزار اقدس پر آپ حاضر ہو جائیں، خدا کی قسم وہاں کے در و دیوار اللہ 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 کر رہے ہوں گے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بابا صاحب یہ تو فرمائیے کہ کیا معاملہ ہے کہ ہم جہاں دیکھتے ہیں یا فرید یا فرید یا فرید، حق فرید کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تو بابا صاحب سبحان اللہ کیا بات ہے، فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والے میں نے اپنی زندگی میں اللہ 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 اتنا کیا ہے کہ اللہ نے فرید 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 لوگوں کے زبانوں پہ جاری فرما دیا۔ یہ اللہ والوں کی شانیں ہیں، یہ ان کی یہ سمجھ لے شان و عظمت ہے جو عام لوگوں سے انہیں ممیز و ممتاز کر دیتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے، چونکہ حمد رب جلیل پیش کی گئی اور حمد کے انداز بھی مختلف ہوا کرتے ہیں، تو حمد کا بہترین انداز اگر ہم جاننا چاہیں وہ کون سا انداز ہے کہ جو بہترین انداز ہے حمد کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اس امت پر کرم ہے کہ جب بھی امت میں انتشار افتراق پیدا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جب بھی تجدید دین کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو بھیجتا ہے جو دین کی احیاء کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ انہی شخصیات میں سے ایک عظیم روحانی شخصیت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہیں، کہ جن کے احوال اور جن کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے رب کے تعلق کو کس طریقے سے ظاہر کیا سبحان اللہ سبحان کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اسوہ سے اور آپ کی تعلیم و تربیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہر عمل میں جھلکتا نظر آتا ہے۔ اور حقیقی معنوں میں پیر وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے سالک کا، اپنے مرید کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے اس دور کے اندر جو بدعات اور خرافات تھیں انہیں دور کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، توصیف اور توحید کے ذریعے لوگوں کے گندے قلوب کو جلا بخشی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مواعظ تھے، جو مجالس تھیں، اس کا بنیادی نقطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا۔ آپ کے بہت خوبصورت انداز کو آپ کی مجالس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ فرماتے ہیں شیخ اپنے مریدین سے کہ بندے تیرا تعلق اللہ سے کیسا ہونا چاہیے، کان کھول کے سن
کہ بندے تو شوق و اشتیاق سے اللہ کو یاد کر، ہائے ہائے، وہ تجھے تقرب سے یاد رکھے گا۔ سبحان اللہ سبحان یعنی تو اللہ۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کی جانب بڑھ، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنا مزید قرب عطا فرمائے گا۔ فرماتے ہیں تو حمد و ثنا سے اسے یاد کر، وہ تجھے انعام و احسان سے یاد کرے گا۔ کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کر، اللہ تعالیٰ جواب میں تجھے بدلے میں انعام و احسان دے گا۔ اور سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ جیسے ایک سائل جب بادشاہ کے در پہ جاتا ہے تو بادشاہ کے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن سائل اپنے مزاج کے مطابق اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے دعا کرتا ہے، دعائیہ الفاظ ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے اقبال میں بلندی عطا فرمائے، تیرے خزانوں میں اضافہ ہو۔ یہ سب چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، مگر نفسیات یہ ہے کہ ڈھنگ مانگنے کا یہ ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے بندوں کو یہ ڈھنگ سکھا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تمہیں بدلہ دے گا۔ تو اسے توبہ سے یاد کر، وہ تجھے بخشش کا پروانہ دے دے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے، اللہ تعالیٰ تیرے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو ترک غفلت سے اللہ کو یاد کر، وہ ترک مہلت سے تجھے عطا فرمائے گا۔ یعنی تو غفلت کو ترک کر دے، وہ تجھے مہلت عطا کر دے گا۔ ندامت سے یاد کر، وہ کرامت سے یاد کرے گا۔ تو رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کرامت کا تاج پہنا دے گا۔ آپ کی کرامات مشہور ہیں، چور چوری کی نیت سے آیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر اس پہ پڑی، نہ صرف توبہ کی توفیق ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ولایت کا تاج عطا فرما دیا۔ فرماتے ہیں کہ تو ندامت سے یاد کر، وہ تجھے کرامت سے یاد کرے گا۔ تو معذرت سے یاد کر، عذر پیش کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے مغفرت عطا فرما دے گا۔ تو اخلاص سے یاد کر، وہ تجھے نفس سے خلاصی عطا فرمائے گا۔ اور آخری بات کہ تو تنگ دستی میں یاد کر، تو تنگ دستی اور مصیبت میں یاد کر، تو اللہ کو یاد کرے گا، وہ بدلے میں تجھے ایسی فراخی دے گا کہ تو ہر در کو بھول جائے گا اور اپنی لو اپنے رب سے لگا لے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام ہی معترضین کے لیے یہ بہت اچھا جواب ہے کہ آج یہ کہا جائے کہ ہر جگہ یا غوث یا غوث یا غریب نواز، بابا صاحب اور یہ اللہ والوں کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ تو وہ قرآن پڑھ لیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ تو اسی کے مصداق اللہ تعالیٰ نے اپنے ان محبوب بندوں کا ذکر عام کر دیا، لوگوں میں ان کا چرچا کر دیا کہ جو اپنی زندگی میں انہیں اللہ کو یاد کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، بہت ہی اچھے انداز میں حمد رب جلیل اور اس پر گفتگو جو ہے ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں فرمائی۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل میں شامل کرتے ہیں۔ پیش کریں گے محمد حسیب صدیقی قادری سے ملتمس ہوں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی
رہی ہے یہ چکی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا میرا دل بھی دل بھی میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے کہیں گے مصطفیٰ مصطفیٰ کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے در در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد حسیب صدیقی قادری بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت نظر کر رہے تھے نعت گو شعراء نے استغاثہ بھی پیش کیا حضور کی بارگاہ میں حضوری اور مہجوری کی کیفیات کو بھی قلم بند کیا نعت کی صورت میں مجھے بھی رنج ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا مجھے بھی رنج ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور سب کو بلاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور سب کو بلاتے ہیں میں بھی آؤں گا میرے قصور میری گمرہی میرے اعمال مجھے بھی خون رلاتے ہیں میں بھی آؤں گا غلام میں بھی ہوں آقا دیار آقا کو غلام میں بھی ہوں آقا دیار آقا کو غلام دیکھنے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا
غلام دیکھنے جاتے ہیں. میں بھی آؤں گا. نعت گو شعرا نے اپنی اپنی عقیدتیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کی. آداب نعت کیا ہے؟ بنیادی طور پر چونکہ یہ اس بارگاہ کا ذکر ہے جس کے لیے کہا گیا ادب گاہے است زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید این جا. یہ وہ بارگاہ ہے. تو آداب نعت کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. و شکریہ رئیس بھائی. نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک انتہائی اہم عبادت ہے اور اللہ رب العالمین کی سنت مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفات کے آداب اگر سیکھنے ہوں تو قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضری کے تمام آداب، حضور کی بارگاہ میں کلام کیسے کیا جائے، حضور کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہونا ہے، اور پھر ان کیفیات کو صحابہ کرام نے اپنا کر پوری کائنات کو یہ بتا دیا کہ حضور کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوں یا کلام کیا جائے یا حضور کلام فرمائیں تو کیفیت کیا ہونی چاہیے. اس کو صحابہ کرام کے شب و روز ہم معمولات میں دیکھ سکتے ہیں. قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفات کے حوالے سے صحابہ کرام کی ایک اصلاح فرمائی گئی. اور صحابہ کرام جب حضور کی بارگاہ میں اپنی معروضات پیش کرتے تو عرض کرتے کہ رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یعنی حضور کی بارگاہ میں ایسا کلام کرتے ہوئے اور ایسے الفاظ کا چناؤ بھی نہ کیا جائے کہ جن سے شائبہ بھی نکلتا ہو، یعنی یا پھر اس سے ملتے جلتے ایسے الفاظ ہوں جو گستاخی کی طرف لے جانے والے ہوں. یہود نے اس کو بگاڑا، رائنا کہا تو فرمایا کہ لا تقولوا رائنا، تم نے رائنا بھی نہیں کہنا. یعنی فی نفسی اس معنی میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی بگاڑ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس سے ملتا جلتا اور پھر اس کو اپنے مضموم مقاصد کے لیے یہود نے استعمال کیا تو فرمایا کہ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اور تم حضور کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیں، واسمعوا، اور تمہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ پہلے ہی تم غور سے سنو تاکہ تمہیں بار بار حضور کی بارگاہ میں یہ التجا اور یہ معروضات نہ پیش کرنی پڑے. تو حضور کی بارگاہ میں جب بھی کلام کیا جائے الفاظ ایسے مؤدب ہوں اور الفاظ ادب کے سانچے میں ڈلے ہوں. جس طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں ایک شاعر اپنا کلام لے کر حاضر ہوا. اعلیٰ حضرت سفر اعجاز پہ تھے تو اس نے ایک شعر آپ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ آپ اصلاح فرمائیں، اس میں اگر درستگی کا کوئی پہلو ہے اور اگر ایسا کوئی ہے تو پھر میں اس کو تبدیل کروں. عرض کیا کہ میں نے ایک شعر حضور کی بارگاہ میں کہا کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہوں خیمہ لیلا کے سامنے. تو آپ نے فرمایا کہ پہلا مصرع تو درست ہے، لیکن تمہاری یہ جرت کیسی ہوئی کہ حضور کے خیمے کو، حضور کے حجرہ مبارک کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دو. تو عرض کیا کہ حضور آپ اصلاح فرمائیں. تو آپ نے فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں جب بھی کلام کیا جائے یا حضور سے متعلق جو بھی اشیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی جو اشیاء ہیں ان سے متعلق جب بھی کلام کیا جائے تو الفاظ ادب کے سانچے میں ڈلے ہونے چاہیے. پہلا مصرع فرمایا کہ درست ہے کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہوں عرش معلیٰ کے سامنے. یعنی جس طرح قدسی عرش اعظم کے سامنے، عرش معلیٰ کے سامنے انتہائی بادب کھڑے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ جو کھجوروں کے درخت ہیں یہ حضور کی بارگاہ میں ویسے ہی بادب کھڑے. اور پھر ایک اور شاعر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ حضور یہ ایک مصرع اس نے پیش کیا کہ شان یوسف جو گٹی تو تیرے آنے سے گٹی. تو آپ نے فرمایا کہ کیا حضور اس لیے آئے ہیں کہ انبیاء کے شانے گٹائیں؟ حضور تو اس لیے آئے ہیں کہ شان یوسف جو بڑی تو تیرے آنے سے بڑی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کے شانے بڑھانے کے لیے، انبیاء کو اعزازات و اکرامات سے نوازنے کے لیے حضور تشریف لائے. تو جب بھی حضور کی بارگاہ میں کلام کیا جائے الفاظ انتہائی مؤدب ہوں. پھر انداز کیسا ہونا چاہیے؟ اسی وہ سورہ حجرات میں بیان فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. اس کا نقصان بیان فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی، سارے اعمال تمہارے ضائع جائیں گے، بیکار جائیں گے اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا. یعنی حضور کی بارگاہ میں جب بھی کلام کیا جائے، اور اس آیت سے متعلق مفسرین نے فرمایا، قاضی اعظم مالکی علیہ رحمہ اور دیگر سیرت نگاروں نے اس سے متعلق کلام کیا کہ کیا یہ جو آداب ہیں یہ حضور کی حیات طیبہ سے متعلق ہیں یا کبھی بھی اگر حضور کا تذکرہ کیا جائے گا تو انہی آداب کو ملوز خاطر رکھا جائے گا. تو فرمایا کہ جب بھی حضور کا تذکرہ کیا جائے، چاہے خلوت میں ہو، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری سے پہلے ہوں، بعد میں ہوں، کبھی بھی اگر حضور کا تذکرہ کیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ انتہائی بادب انداز میں، یعنی اس میں اچھل کود نہ ہو، اس میں کیفیت یہ نہ ہو کہ دیکھنے والے کو وحشت ہو، دیکھنے والا اس سے گھن کھائے. یعنی عجیب و غریب حلیے کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے یا ہمارا طور طریقہ ایسا ہونا چاہیے، ہمارا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس سے گن نہ کھائیں، لوگ اس سے نفرت نہ کریں، بلکہ وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آبیاری کا ایک باعث بنے. تو حضور کی بارگاہ میں جب بھی معروضات پیش، جس طرح ہمارے اسلاف نے حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
बारगाह से एक लो लगाए हुए हैं, एक ताल्लुक जुड़ा हुआ है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है, और आंखें बंद हैं, आंखों से अश्क रवा हैं, हुजूर की बारगाह में मारूजात पेश की जा रही हैं। अगर इस कैफियत में हुजूर की सनाखानी की जाएगी, हुजूर की नात व सिफात को बयान किया जाएगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम भी वैसे ही फरमाएंगे। बेशक बेशक। हम अपने असलाफ को देखें, इमाम बुखारी अलैहि रहमत जब हुजूर की हदीस बयान करते तो आप इंतहाई कीमती, उम्दा, बेहतरीन किस्म का लिबास जेबतन फरमाते, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नात व सिफात है या हुजूर की हदीस मुबारक उसको बयान करते। अर्ज किया गया कि हुजूर में ये इसकी वजह क्या है, तो आपने फरमाया कि मैं किसी आम हस्ती से मुताल्लिक कलाम नहीं कर रहा हूँ, उनके अक़वाल और इरशादात नकल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कुल कायनात में सबसे ज्यादा जो मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम तरीन शख्सियत है, मैं उनकी बारगाह में हाजिर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमुदात है उसको बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इमाम मालिक का कौल और आपका अमल भी हमारे सामने हो कि कभी भी हुजूर की बारगाह में जब मस्जिद नबवी में हाजिर होकर हदीस का दर्स देते हैं, सफ़ा पलटने की आवाज़ नहीं आती, और अगर खांसना चाहते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजरा मुबारक से दूर तशरीफ ले जाते हैं ताकि हुजूर के आराम में खलल ना आए। इन आदाब को अगर मलूज़ खातिर रखा जाएगा तो नात की जो असल तासीर है, रूहानी है, ताजगी, रूहानी जो बालिदगी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन नात के सदक़े में हमें अता फरमाए। बहुत खूबसूरत अंदाज में। और कुरान करीम खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम के आदाब और आदाब बारगाह रिसालत बता रहा है, और दीगर हवालों से भी जिस तरह में औलिया उम्मत ने और उम्मत के उलमा ने जिस तरह तालीमात दी है, उससे महसूस यही होता है कि जहाँ मेरे नबी का आस्था है, जहाँ मेरे नबी का आस्था है, ज़मी का उतना टुकड़ा आसमां है, ज़मी का उतना टुकड़ा आसमां है। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा, ये जो मनक़बत की महफ़िल है दरशान हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सजाई गई है, इसमें आप भी शरीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका भी सलाम शहंशाह बगदाद के हुज़ूर पेश हो रहा है। हाज़िर होते हैं वक्फ़े के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है महफ़िल मनक़बत दरशान हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ARYQ TV इस महफ़िल के ज़रिए आप सबको पूरी दुनिया में रहने वाले और अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले और बतौर ख़ास शहंशाह बगदाद से मोहब्बत और अक़ीदत रखने वालों को शामिल कर रहा है, ताकि आप अपने अपने घरों में इस सजी हुई महफ़िल में बैठ कर अपनी मोहब्बत का इजहार करें और हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को भी पढ़ें, सवाने को भी पढ़ें, और उनकी अजीम तालीमात को भी पेश नज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें। अब हम जानना चाहेंगे मुफ्ती अहसन नवीद नियाज़ी साहब तशरीफ़ फरमाए। मैं ये जानना चाहूँगा कि कोई भी अल्लाह वाला ऐसा नहीं है कि जिसका कुरान से ताल्लुक़ न रहा हो। सब ने कुरान को सबसे पहले थामा और कुरान को थाम कर उन मनाजिल को तय किया कि जो रूहानी इर्तका की मनाजिल है। क्या फरमाइएगा हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कुरान करीम के साथ जो ताल्लुक़ है, मैं चाहता हूँ उस पर कुछ कलाम फरमाइए। वाह, क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वाह वाह। किस गुलिस्तान को नहीं फसले बहारी से न्याज, कौन से सिलसिले में फैज न आया तेरा। मजराए चिश्तो इराको बुखारा ओ अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। तो सरकार गौसियत माफ सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी कुद्दस सिर रब्बानी के क्या कहने। हजरत शेख तो मुज्तहिद भी हैं, फ़कीह भी हैं और माहिर कुरान भी हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद के भी बड़े माहिर, हदीस मुबारक की बड़े माहिर। हदीस की जगह से देखें तो आप हमें मुहद्दिस नज़र आते हैं, फ़कीह नज़र आते हैं, मुफस्सिर नज़र आते हैं। बल्कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहिमहुल्लाह ने तो यहाँ तक लिखा है कि आप खुद ग्रेजुअली तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता इज्तिहाद के मरातिब तय कर गए थे, और आप मुज्तहिद मुतलक की जो अहलियत है ये आपके अंदर पैदा हो गई थी। लेकिन चूंकि आप मुहय्यिद्दीन हैं, करने वाले हैं, हनफी, शाफी, मालिकी, हंबली चारों दीन के सुतून हैं, तो आपने अपने दौर में जिस सुतून को कमजोर होता देखा तो उस सुतून की तकवियत फरमाई। तो इसलिए आपने फिक़े हंबली के मुताबिक आखिर तक फतवा इरशाद फरमाते रहे, जारी रखा। लेकिन खुद आप इज्तिहाद मुतलक की सलाहियत को आपने पा लिया था अल्लाह की अता से। इस बात को आला हज़रत ने भी बयान फरमाया है, और आला हज़रत से पहले भी बाद असहाबे कश बुजुर्गों ने इस बात को जिक्र फरमाया है। तो सरकार गौसियत माब रहिमहुल्लाह की जब ऐसी शान है कि आप सैयदुल औलिया भी हैं, वलियों के सरदार भी हैं, और फिर इल्मी मकाम के अंदर जब बात इज्तिहाद तक की हो रही है कि आप दर्जा इज्तिहाद को पहुंच गए, तो दर्जा इज्तिहाद तक पहुंचना भी कुरान से ताल्लुक मजबूत किए बगैर मुमकिन नहीं, और विलायत को पाना कुरान से ताल्लुक मजबूत किए बगैर मुमकिन नहीं था। यहाँ तो सैयदुल औलिया हैं, वलियों के सरदार हैं, तो कुरान से ताल्लुक मजबूत हुए बगैर तो ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। तो आपका कुरान से बड़ा मजबूत ताल्लुक था,
तिलावत का ताल्लुक भी आपका कुरान से मजबूत था, तफक्कुर और तदब्बर का ताल्लुक भी आपका कुरान से मजबूत था, और उस पे अमल करने का, अमल बिल कुरान, कुरान पे अमल करने का जो कुरान से ताल्लुक है ये भी आपका इंतहाई मजबूत था। फिर उस कुरान की दरसो तदरीस, उसकी आगे तबलीग करना, उसकी इशाअत करना, ये ताल्लुक भी आपका मजबूत था। कसीरो तिलावत है, कसरत से तिलावत करने वाले थे, बल्कि कुतुब तज़किरा में तो सराहतें मौजूद हैं कि आप अक्सर जो है वो शब बेदारी फरमाया करते थे, रात को जाग कर नवाफिल पढ़ा करते थे, उसमें भी कुरान मजीद की तिलावत करते थे। उसके अलावा भी आपके बारे में एक बड़ा फिगर जिक्र किया जाता है कुतुब तज़किरा के अंदर कि आप इतनी मरतबा कुरान मजीद को ख़त्म किया करते थे। अगर थोड़ी देर के लिए ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि वो बयान मुबालगे पर मबनी है, तो भी मुबालगे से कत्ते नज़र करें तो भी ये तो बहरहाल तय है, इस पर सबका इत्तेफाक है कि आप कसीर तिलावत आप कसरत के साथ किया करते थे। फिर उस पर आप लोगों को अमल की तलकीन भी किया करते थे। खुदा आपने इरशाद फरमाया, तिरल हक़ की बेजनाह किताब व सुन्ना, हक़ की तरफ परवाज़ करो किताब सुन्नत के दो परों के साथ। ये कह के सैयदुल औलिया ने बता दिया कि हकीकत वही है, तरीकत वही है जो किताब व सुन्नत के नूर से मुनव्वर हो। और दूसरी जगह आपने फरमा भी रखा है कि कुल्लू हकीकतिन ला तशदु लहु शरिया फहिय ज़ंदका, कि हर वो हकीकत जिसकी तायीद शरीयत ना करे, जिसकी गवाही शरीयत ना दे, तो वो बेदीनी तो हो सकती है, वो हकीकत या तरीकत या मारिफत नहीं हो सकती। और ये बहुत ज़्यादा मशहूर है कि जनाब सूफिया कराम अपनी तरफ से अलग अलग बातें करते हैं। गौस पाक की सराहत मौजूद है। गौस पाक सैयदुल औलिया ने ये इरशाद फरमाया, जो सैयद सूफिया हैं, आप फरमाते हैं ला नखरुजु मिनल किताबी व सुन्ना, हम किताब व सुन्नत से बाहर नहीं निकलते। तो ये जो बात फरमाई कि किताब व सुन्नत से बाहर नहीं निकलते, तो पता चला कि सूफिया साफिया जो हैं उनका सारा मामला किताब व सुन्नत के दायरे के अंदर है। अगर किसी का मामला किताब व सुन्नत के दायरे से बाहर है तो वो तसव्वुफ का मामला नहीं, वो अल्लाह वालों का मामला नहीं, बल्कि वो तो किसी की बिदअत है, जिसे खुद सूफिया साफिया के सरदार ने रद्द कर दिया। बल्कि सारे सूफिया साफिया ने इस बात को वाशिगाफ अंदाज में बयान फरमाया है कि किताब व सुन्नत से हटकर जो बात है वो बात जो है वो हमारे नज़दीक काबिल कबूल नहीं। और सरकार गौसियत माब राहिमहुल्लाह का बड़ा ही मशहूर वाक़िया कि एक मरतबा आप दर्स भी किया करते थे, कुरान का आप जो है वो बाकायदा सबक भी पढ़ाते थे, तफसीर भी आपकी तरफ एक मंसूब है। आपका बड़ा मशहूर वाक़िया कि एक आलिम एक दफ़ा आपकी बारगाह में आए, दो आलिम आए थे, तो आप कुरान मजीद फुरकान हमीद की आपने आयत पढ़ी, तो तफसीरें उन्हें 11 या 12 तफसीरें उन्हें मालूम थी उस आयत की। तो वो जब तफसीर गौस पाक ने बयान फरमाई तो वो आलिम दूसरे की तरफ देख रहे, तो वो आगे से इशारा कर रहे कि हाँ ये मुझे मालूम है। जब 11 या 12 जितनी उन्हें मालूम थी वहां तक पहुंचे, उसके बाद जब आपने आगे बयान फरमाना शुरू किया तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा तो न उन्हें मालूम थी न इन्हें मालूम थी। इस तरह करते करते आपने एक आयत के तहत आपने 40 तफसीरें बयान फरमाई, यानी उसके बारे में 40 नुकात बयान फरमाए, जिनमें से 11 या 12 कुतुब में मिलते थे जो उलमा को नजर आते थे, आगे का तो मामला उनको मालूम ही नहीं था। तो सरकार गौसियत माब राहिमहुल्लाह की शान तो ऐसी है, कुरान के साथ आपका ऐसा मजबूत ताल्लुक है, अल्लाह ताला आपके दर्जात को और बुलंद फरमाए और हमें भी आपकी तालीमात पर अमल पैरा होने की क्या कहने रुखे महबूब सुबहानी के सदक़े, रुखे महबूब सुबहानी के सदक़े, मैं उस तस्वीर नूरानी के सदक़े, मैं उस तस्वीर नूरानी के सदक़े, शहे इक़लीम व इरफानी के सदक़े, जनाब गौसे समदानी के सदक़े, जनाब गौसे समदानी के सदक़े, मोइनुद्दीन अजमेरी के क़ुरबा, मुहय्युद्दीन जीलानी के सदक़े, मोइनुद्दीन अजमेरी के क़ुरबा, मुहय्युद्दीन जीलानी के सदक़े, मुरीदी ला तख़फ़ फरमाने वाले, मुरीदी ला तख़फ़ फरमाने वाले, मैं ऐसे पीर लासानी के सदक़े, मैं ऐसे पीर लासानी के सदक़े, हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी क़ुत्ब रब्बानी, महबूब सुबहानी, क़िंदील नूरानी, शहबाज़ लामकानी, हज़रत अबू मुहम्मद मुहय्युद्दीन सैयदी शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में ये महफ़िल सजाई गई है मनक़बत की सूरत में। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा हमारे तीनों स्कॉलर्स का, बहुत अच्छे अंदाज़ में आपने कलाम फरमाया, और हमारे तीनों सनाखानों का शुक्रिया अदा करूँगा, आप तशरीफ़ लाए। आखिर में जनाब क़ारी असदुल हक़ बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में मनक़बत दर शान हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पेश करेंगे। इंशाअल्लाह हम रोज़ाना आपकी खिदमत में इसी चैनल पर इसी वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं, और ये महफ़िल सज रही है, आप भी इसका हिस्सा बन जाएं। अल्लाह ताला आप पर भी हुज़ूर गौसुल आज़म का फैज़ान जारी व सारी फरमाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खिला मेरे दिल के
کلی غوث اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی چمک اٹھے دل کی کلی غوث اعظم چمک اٹھے دل کی کلی غوث اعظم تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم صداگر یہاں میں نہ دوں تو کہاں دوں صداگر یہاں میں نہ دوں تو کہاں دوں کوئی اور بھی ہے گلی غوث اعظم کوئی اور بھی ہے گلی غوث اعظم تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہونا مولا تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہونا مولا تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم